بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ناظرین، 95% مسلمان میرے سمیت ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو بغیر ترجمے، تفسیر اور خلاصے کے ساتھ پڑھا ہے، صرف قرآن کو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ یقین مانیں، اگر آپ قرآن کو ترجمے، تفسیر اور غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھیں گے تو یقین مانیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، زندگی بدل جائے گی۔ آج میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کے تیسرے پارے کا خلاصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انسانوں سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ تیسرے پارے کا آغاز بھی سورہ بقرہ سے ہوتا ہے۔ تیسرے پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے بعض رسولوں کو دوسرے رسولوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ان میں سے بعض نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کیا اور بعض کے درجات کو اللہ رب العزت نے بلند فرمایا، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ تمام رسولوں میں سے سب سے زیادہ بلند مقام ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اوکے، اب دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جو کہ آیت الکرسی ہے۔ اس بارے میں آیت الکرسی ہے جو قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے۔ آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ شیاطین کے حملوں سے، اٹیک سے بالکل سیف، محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اہم واقعات بھی بیان فرمائے ہیں۔ پہلا واقعہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا دربار نمرود میں اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مناظرانہ ڈیبیٹ، مکالمے کا ہے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام دربار نمرود میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں، میرا پروردگار زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ جواب میں نمرود کیا کرتا ہے؟ جواب میں نمرود کہتا ہے کہ میں بھی مارتا ہوں اور زندہ بھی کرتا ہوں۔ اپنے اس مفروضے کو ثابت کرنے کے لیے اس ظالم نے ایک مجرم کو آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کے مکر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، پس تو اس کو مغرب سے لے کر آ۔ یہ بات سن کر نمرود کے لبوں پر چپ کی سٹیمپ لگ گئی، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اس مطالبے کو پورا کرنا امپاسبل ہے۔ ابھی آگے چلتے ہیں۔ آگے چل کے بیان ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اس حقیقت پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میرا ایمان ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا اور انہیں نیکی و بدی کا بدلہ بھی دے گا، لیکن اس حقیقت کے بارے میں عین الیقین کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور کہا، 4 پرندوں کو ذبح کر کے ایک ساتھ ملا دو اور انہیں مختلف پہاڑوں پر ڈال دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس اڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور وہ سب پرندے اڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے۔ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ ایک اجڑی ہوئی بستی کے پاس سے گزر رہے تھے اور کہا کہ یہ بستی کیوں کر دوبارہ زندہ ہو گئی ہے، یہ بستی دوبارہ کیوں آباد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے گہری ڈیپ سلیپ، گہری نیند سلا دی اور پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ بات سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنا بالکل مشکل نہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ ہونے کا حکم دیں گے تو سبھی مردہ انسان جو ہے نا بالکل صحیح حالت میں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کا بھی ذکر کیا اور بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیے گئے مال کو اللہ تعالیٰ 700 گنا کر کے آپ کو پلٹائیں گے اور کئی لوگوں کو اس سے زیادہ بدلہ بھی دیں گے۔ اس تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی بھی انتہائی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ جو لوگ سود کھانے سے باز نہیں آتے ان کا اللہ اور ان کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ کے بعد سورۃ آل عمران ہے۔ سورۃ آل عمران کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اس سے قبل اس نے تورات اور انجیل کو بھی نازل فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے سپارے کے سورہ آل عمران میں اس امر کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں انسانوں کو جس طرح چاہتا ہے صورت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ بغیر رنگ،
روشنی اور کینوس کے دھڑکتے ہوئے دل والا انسان بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی بتلایا ہے کہ قرآن مجید میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکم اور دوسری متشابہ۔ فرمایا کہ محکم آیات کتاب کی اصل ہیں اور متشابہات کی تعویل کا حقیقی علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہوتا ہے وہ متشابہات کی تعویل کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور اہل ایمان کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے رب نے اتارا ہمارا اس پر مکمل یقین ہے۔ اس سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس لیے جو آخرت کی فلاح و بہبود کا خواہش مند ہے اس کو اسلام کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران کو دنیا پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عمران کی اہلیہ کا ذکر بھی کیا ہے کہ انہوں نے منت مانی کہ وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ڈونیٹ وقف کر دیں گی۔ آپ کے یہاں پر بچے کی بجائے کس کی پیدائش ہوئی؟ بچی کی پیدائش ہوئی۔ جناب عمران کی اہلیہ نے اپنی منت کو بچی ہونے کے باوجود پورا کیا اور اس بچی کا نام مریم رکھ کر اس کو جناب زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا اور ان کے بچپن سے لے کر جوانی تک کے تمام ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں صرف ہوتے رہے، یہاں تک کہ بارگاہ الہی سے آپ کے لیے یہ کرامت بھی ظاہر ہوئی کہ آپ کے پاس بے موسم پھل آنے لگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو بھی تھے، ایک دن اپنے محراب میں داخل ہوئے جہاں سیدہ مریم عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ انہوں نے سیدہ مریم سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی۔ سیدہ مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کر جناب زکریا علیہ السلام بھی رحمت الہی سے پر امید ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار مجھے بھی اپنی طرف سے پاک اولاد فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ فرشتے نے آپ کو پکار کر کہا، اے زکریا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یحییٰ نامی پارسا اور سردار بیٹے کی خوشخبری ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس کے بعد 3 دن تک خلوت نشین ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور تسبیحات میں مشغول رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب مریم کے ہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ سیدہ مریم کا دل اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا شوہر کے ایک بیٹا عطا کیا جو اللہ کے حکم سے کوڑ اور برس کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتا تو وہ شفا یاب ہو جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گھر میں کھانے جانے اور باقی رہ جانے والے کھانے کی بھی خبر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کی وجہ سے عیسائی ان کو اللہ کا بیٹا قرار دینے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، جن کو اللہ نے بن باپ اور بن ماں کے کس سے پیدا فرمایا؟ مٹی سے پیدا کیا اور کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گئے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ کفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے در پہ تھے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی کہ میں آپ کو زندہ اٹھا لوں گا اور کفار آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا بھی ذکر کیا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں میں سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ اگر ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو پھر ان پر ایمان لانا اور ان کی حمایت کرنا گروہ انبیاء پر لازم ہوگا۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ کفر پر مرنے والے اگر زندگی کی زمین کی مقدار کے برابر بھی سونا لے کر آئیں تو اللہ تعالیٰ اس سونے کے بدلے میں بھی انہیں معاف نہیں کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دوستو یہ تیسرے پارے کا مکمل خلاصہ ترجمہ تفسیر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تاکہ اس کے بعد اگر آپ تیسرا سپارہ پڑھیں تو آپ کے مائنڈ میں ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا فرما رہا ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ بہت شکریہ۔